سریۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر قافلہ والوں سے ایک اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیے اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئی تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھی جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب کہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر گزار دینا دل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہیں رہی کہ اب بجز فاقہ کے کچھ نہ تھا، درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا، اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا، جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ یاری میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی مبارک ہستیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔